بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے ایک سوال کا جواب کہ چھپکلی کے مارنے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیث مختلف الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اس کو فاسق جانوروں میں شمار کیا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پھونک مار رہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے جو صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی۔ روایت ہے کہ عن صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا دخلت على عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرأیت رمحا موضوعا فی بیتها۔ وہ کہتی کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی تو میں نے ان کے گھر میں ایک برچھا رکھا ہوا دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا ام المؤمنین ماذا تصنعین ھذا، کہ آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں نحن نقتل بہذا او ھذا الاوزاغ، نحن نقتل به ھذا الاوزاغ، کہ میں اس کے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے چھپکلی کو قتل کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى ابراہیم علیہ السلام، چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پھونک مار رہی تھی، اور اس کا حکم نبی کریم علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تین حدیث سے معلوم ہوا کہ چھپکلی کو آپ مار سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں باضابطہ یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ایک ضرب یعنی ایک مرتبہ میں چھپکلی کو مارتا ہے تو اسے 100 ثواب ملتا ہے، اس کے کھاتے میں 100 ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر دوسری میں مارتا ہے تو اس سے کم، تیسری ضرب میں مارتا ہے تو اس سے کم۔ آپ دیہاتوں میں دیکھتے ہوں گے کہ بچے کہتے ہیں اگر مارو گے تو پیسے ملیں گے، بلکہ حدیث میں اس سے کہیں زیادہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، 100 اجر لکھے جائیں گے۔ تو ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ چھپکلی کو ہم مار سکتے ہیں، چونکہ یہ فرمایا کہ زہریلا بھی ہوتا ہے، اگر کسی کے کھانے میں سالن وغیرہ میں گر جائے تو جان لیوا ہے، یہ زہریلا ہے، اس لیے اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، اور ایک بات، چونکہ حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ پھونک مار رہی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے ڈالنے کا حکم دیا
اور ڈالے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام آگ میں. تو حدیث میں ہے، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے کہ روئے زمین پہ کوئی ایسا دابۃ الارض نہیں تھا جو آگ کو بجھانے کا کام نہ کر رہا ہو سوائے چھپکلی کے. یعنی سارے جانور دابۃ الارض میں جتنے بھی حشرات الارض ہیں، دابۃ الارض ہیں، یہ آگ کو بجھانے کا کام کر رہے تھے، اور یہ چھپکلی آگ کو بڑھانے کا کام کر رہی تھی. تو اس وجہ سے بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسری بات، جان کی حفاظت کے لیے چونکہ یہ زہریلا ہے اس لیے اسے قتل کر دیا جائے. آپ کے گھر میں ملے تو آپ اسے قتل کر دیجئے، مار دیجئے. کئی روایت اس سلسلے میں یہ استحباب ہے، اگر آپ مارتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. تو آج کے سوال کا یہ جواب تھا، آج کا یہ مسئلہ ہوا. باقی پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. باقی آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں اور احباب کا بھی خیال رکھیے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.